اب یہاں آیت نمبر 258 سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی۔ یعنی آیت نمبر 259 سے 260 میں، یہاں سب سے پہلے تو آیت نمبر 257 میں اللہ رب العزت نے بابل کے بادشاہ نمرود کا، جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں، جس کو چاہوں موت کا مستحق کے باوجود آزاد کر دوں، معاف کر دوں، اور اس طرح اسے زندگی دے دوں۔ ظاہر ہے اس کا جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے کہ گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں، اس کی تخلیق سے ہو رہی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا یا کٹ حجتی پر اتر آیا۔ انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے قید کیا، پھر اس نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک ہے، اور سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 24 میں، اور سورہ صفات میں آیت نمبر 97 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا، بحث کرنے لگا حضرت ابراہیم سے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 58 میں کہ ابراہیم نے کہا، اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے حضرت عزیر کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 259 میں، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر اس وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گر پڑی تھی۔ اس نے کہا، اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کی موت دی اور اس کے بعد زندہ کیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا، 1 دن یا 1 دن سے کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا، نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا۔ اور ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر اس کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ 2 بندوں کا ایسا واقعہ ہے آیت نمبر 259 میں اور 260 میں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے واقعے ذکر فرمائے جس میں اللہ کے 2 خاص بندوں کو دنیا ہی میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا۔ پہلے واقعے میں ایک بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے، مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے۔ ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا؟ بظاہر اس سوچ کا منشا خدا نخواستہ کچھ شک کرنا نہیں تھا بلکہ حیرت کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا جس طرح اس آیت میں ذکر ہے۔ بہت ہی لطف آتا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں، تو برائے مہربانی تفسیر کو سنتے وقت ترجمے والا قرآن اپنے ساتھ رکھیے، تو جب انہیں یقینی طور پر اس باتوں کا یقین کیا جا سکے۔ وہ صاحب جو تھے وہ کون سی بستی کے تھے، کون سے صاحب تھے، یہ بات قرآن کریم میں نہیں بتائی۔ کوئی مستند روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے یقینی طور پر ان باتوں کا علم کیا جائے یا تعین کیا جائے۔ بعض حضرات نے کہا یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا، اور یہ صاحب حضرت عزیر یا حضرت ارمیا علیہ السلام تھے، لیکن نہ تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی، نہ اس کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا مقصد اس کے بغیر بھی واضح ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ یہ صاحب کوئی نبی تھے، کیونکہ اول تو اس آیت میں صراحت سے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، اس طرح کے واقعات انبیاء کرام کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ ان کا گدھا جو ہے وہ بالکل دوبارہ سے زندہ ہوا،
اللہ نے دکھایا کہ ہم کس طرح سے زندہ کریں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ایک اور حضرت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آیت نمبر 259 میں آپ کو ملے گا۔